دوستو ڈاکٹر خالد الشافعی مصری ہیں اور مصر کے نیشنل اکنامکس اسٹڈیز سینٹر میں مینیجر ہیں۔ ان کے ایک حادثاتی تجربے سے کچھ سیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 18 مارچ کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تھا کہ میرا توازن بگڑا، گرا اور پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں ہسپتال گیا، ایکس رے کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے تشخیص کیا کہ پاؤں میں ٹخنے اور انگلیوں کو آپس میں جوڑنے والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ پاؤں پر پلستر ٹانگ اور گھٹنے کو ملا کر چڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے نوید سنائی کہ پلستر 1.5 سے 2 مہینے تک چڑھا رہے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ بس ایک چھوٹا سا کنکر میرے پیر کے نیچے آیا تھا، نہ کسی گاڑی نے مجھے ٹکر ماری ہے اور نہ ہی میں کسی اونچائی سے گرا ہوں۔ اس دن شام کو گھر واپس پہنچنے پر مجھ پر بہت ساری حقیقتیں کھلنا شروع ہوئیں، بہت سارے سبق اور بہت ساری عبرتیں ملنا شروع ہوئیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر پاؤں کی اہمیت آشکار ہونا شروع ہوئی اور مجھے اپنے پاؤں کی ایسی خدمات اور ایسے استعمالات کا پتہ چلنا شروع ہوا جنہیں میں نے آج تک محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ میرے لیے حمام جانا ایسا مشن بن گیا جس کے لیے باقاعدہ تیاری، منصوبہ سازی، ترتیب اور شدید توجہ کی ضرورت ٹھہری۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا، حوائج ضروریہ کے لیے جانا ایسے کام بن گئے جن کے لیے مافوق الخیال تیاریاں کرنا پڑتی تھیں۔ اس حادثے کے دوسرے دن فجر کے وقت حمام چلا گیا۔ وضو کے بعد ایسا گرا کہ ابھی تک یقین نہیں آیا کہ بچ کیسے گیا ہوں، حالانکہ یہ والا گرنا سیدھی موت یا کم از کم فالج تھا۔ گھر میں میری اکیلے نقل و حرکت بند ہو گئی۔ ضروری ٹھہرا کہ کوئی نہ کوئی میری خدمت یا میرا خیال رکھنے کے لیے ہمہ وقت موجود رہے۔ سارے گھر والوں کے لیے باہر آنا جانا باقاعدہ صلاح مشورے، باری بندی اور ترتیب سے مشروط ہو گیا۔ پورے گھر کا نظام اس چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ میرے لیے حمام بہت دور کی چیز بن چکی تھی اور کچن تو دوسرے بر اعظم پر واقع مقام بن گیا تھا۔ مجھے پہلی بار ایسے لوگوں کے محسوسات جاننے کا تجربہ ہوا جنہیں کسی مرض نے یا ان کی پیراں سالی نے بٹھا دیا ہو، یا جن کی زندگی دوسرے کی مدد کی محتاج بن گئی ہو، یا دوسروں کی مدد کے بغیر ناممکن بن کر رک گئی ہو۔ یقین کیجئے کہ ایک پاؤں کی اتنی اہمیت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا ایک پاؤں کیا خراب ہوا؟ میری زندگی ہی معطل ہو کر رہ گئی، میرا سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا۔ ایک دن کچھ وقت کے لیے گھر پر اکیلا تھا، بوڑھوں والے واکر کو پکڑ کر ایک ٹانگ کے ساتھ کچن میں گیا۔ اپنے لیے ایک چائے بنا کر ہٹا تو مجھ پر ایک نئی اور ایسی حقیقت کھلی جو کبھی بھی میرے دماغ میں نہ آ سکتی تھی، اور وہ یہ کہ چائے کا کپ پکڑ کر واپس کیسے جاؤں تاکہ مزے سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر پی سکوں۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ چائے کا کپ پکڑ کر اپنے پیروں پر چلتے ہوئے آنا بھی ایک ایسی نعمت ہے جس پر بہتوں کا خیال ہی نہیں جاتا۔ ایک چھوٹے سے کنکر نے میری زندگی کے سارے معمولات ہی بدل کر رکھ دیے۔ صبح کو اپنے پیروں پر چل کر نکلا تھا، شام کو دوستوں کے کندھوں پر سوار لوٹا۔ 2 اپریل کی رات کو مجھے ٹوٹے ہوئے پیر والی ٹانگ میں شدید اور ناقابل برداشت درد شروع ہوا۔ آدھی رات کو بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے، جلدی سے پلستر کاٹا گیا۔ سی ٹی اسکین ہوا تو پتہ چلا کہ ٹانگ کی اندرونی وریدوں میں خون کا بہاؤ رک گیا تھا، جو پلستر کے ساتھ حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا عموماً ہو جاتا ہے۔ درد کی شدت سے میری دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ اس بار مجھے ایک نئے تجربے سے گزرنا پڑا۔ مجھے یکے بعد دیگر پیٹ میں کئی ٹیکے لگائے گئے۔ ان ٹیکوں کا اپنا درد ایک نئی قیامت تھی، اور اس قیامت خیز حالت میں اس ٹیکے کے بارے میں نہیں جو میرے پیٹ میں لگا ہوتا تھا، بلکہ اس ٹیکے کے بارے میں سوچتا تھا جو لگائے جانے کے لیے ابھی تیار ہو رہا تھا۔ مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ کھانسی کا شدید دورہ پڑا تو ڈاکٹر کو شک گزرا کہ وریدوں میں خون کی رکاوٹ اندرونی سوجن پیدا کر رہی ہے، اور ہو نہ ہو اس حالت میں میرے پھیپھڑے متاثر ہو چکے ہیں۔ مسجد کے سامنے پاؤں کے نیچے آنے والا کنکر اب میرے حلق میں اٹک جانے والا کانٹا بن گیا تھا۔ واعظ اور عبرت کی پوسٹیں لگانے والے کاتب کی زندگی بذات خود خوفناک قسم کی پوسٹ بننے جا رہی تھی۔ میرے آنکھوں کے سامنے میری گزری زندگی کے
سارے مناظر فلم کی طرح چلتے تھے۔ جو بات رہ رہ کر یاد آتی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں عام سی زندگی جیتا تھا تو کتنی بے بہا نعمتوں میں گھرا ہوتا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا کہ ان نعمتوں کا ویسے شکر ادا کیوں نہ کرتا تھا جیسا ان کے شکر کا حق بنتا تھا۔ ہسپتال میں میرے ساتھ والے کمرے میں داخل ایک بزرگ کے کمرے سے ابھی ابھی انسٹرومنٹ ہٹا کر لے جا رہے تھے۔ مجھے اوروں کا نہیں اپنا خاتمہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں ہر ایک بیڈ ایک کہانی تھا اور ہر کہانی کے پیچھے سبق، خواب، کامیابیاں، ناکامیاں اور امیدوں کے بنتے بگڑتے قصے تھے۔ ہسپتال میں انواع و اقسام کے لوگ، مریض یا ملازمین اور مریضوں کی پھر آگے قسمیں، اپنی صحت اور زندگی سے مایوس یا پھر بھرپور امید والے، بے خوف لوگ، ورثہ سبھی خوف اور امید میں لٹکے ہوئے۔ ملازمین کی بھی اقسام، ڈاکٹر اپنی ڈگری کی قیمت سے واقف وجاہت اور متانت کے عکاس، نرسیں لگ بھگ سب کام نمٹاتے ہوئے مگر قدر و قیمت نہ پانے کی شاکی، صفائی کرنے اپنی حالت اور دگرگوں مالی حالت کے ہاتھوں ناکام زندگی سے شاکی اور اکھڑے۔ ہسپتال میں ہر مریض کی ساری زندگی جیسے رکی ہوئی ہو، سب پریشانیوں پر بھاری بس ایک پریشانی کہ کسی طرح ہسپتال سے نکل کر گھر پہنچ جائے۔ ملازمین کے لیے مریضوں کے درد اور بیماریاں بس ایک کام اور روٹین، ادھر ڈیوٹی ختم ادھر وہ گھر روانہ، بھلے مریض کی جان ایسے نکلے یا ویسے۔ بہرحال میں نے جیسے تیسے رات ٹیکوں اور سرنجوں کے درد سہتے گزاری، جنہیں روز کے ٹیکے لگتے ہیں۔ اس بارے میں سوچ کر مجھے ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سینے کے ایکس ریز لیے گئے اور اب دوسری صبح کا انتظار تاکہ ڈاکٹر نتیجہ بتائے۔ دوسرے دن میری ساری زندگی ڈاکٹر کے 2 کلموں پر اٹکی ہوئی تھی، جس نے ایکس ریز دیکھ کر رپورٹ دینا تھی۔ ڈاکٹر ایکس رے اٹھائے وارڈ میں داخل ہوا اور میں نتیجہ جاننے کے لیے جاں بلب سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ الحمدللہ ایکس رے بالکل کلیئر ہے اور اس کے ساتھ ہی خوفناک اور ڈراؤنی فلم کا اختتام۔ اچھا، اصلی بات تو ابھی وہیں کی وہیں۔ پاؤں ٹوٹا ہوا، پلستر لگانا ممنوع ٹھہرا۔ اب پاؤں کے علاج کی جگہ وریدوں کا علاج فوقیت پا چکا تھا۔ مطلب صاف یہی بنتا تھا کہ اب اپنے پیروں پر چلنے پھرنے کے لیے انتظار اور بھی لمبا ہو گیا تھا۔ پلستر نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں سوج کر کپا بن گئے، ساتھ ٹانگ بھی نیلی پڑ گئی تھی۔ سارا زور ایک ٹانگ پر پڑنے کی وجہ سے ٹھیک والی ٹانگ کے پاؤں اور گھٹنے میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ پیروں کی بجائے ہاتھوں سے سہارا لینے کی وجہ سے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ حرکت کم ہوئی تو وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ مہینہ بھر ٹوٹے پاؤں کو حرکت نہ دینے کی وجہ سے پیر کے مسلز تقریباً مرے ہوئے جیسے بن گئے۔ انسان کی کمزوری اور ضعیفی پر پڑھا تو بہت تھا، مگر کمزوری اور ضعف ایسا ہوتا ہے، اس سے میرا واسطہ اب پڑا تھا اور یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں عام بندے کی طرح چل سکوں گا کے بارے میں سوچنا خواب سا لگتا تھا۔ مجھے رہ کر یاد آتا تھا کہ جب کوئی مجھ سے حال احوال پوچھتا تھا تو میں اکثر یکسانیت سے اکتایا ہوا مختصراً کہہ ڈالتا تھا کہ بس ٹھیک ہوں، اور یہ بس ٹھیک ہوں کتنی عظیم نعمت ہوتی ہے مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ دیکھیے، کسی نعمت کو بس کہہ دینا انسان کو اس نعمت کی قدر ہی بھلا دیتا ہے۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت کی قدر کا احساس اس نعمت کے چھن جانے کے بعد ہو۔ کسی نعمت کو کبھی بھی اتنا ہلکا نہ لیا جائے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھنے کا شعور ہی جاتا رہے۔ مجھے بیماری اور جیل کی قید نے ٹھیک طریقے سے مطلب سمجھایا ہے کہ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ میرے فیس بک کی آئی ڈی پر میرے چلتے ہوئے کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ میں جب بھی فیس بک کھولتا ہوں اور اپنی فوٹو پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے بس ٹھیک ہوں کے الفاظ عظیم القدر نعمت لگتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، آج 35واں دن ہے اور ابھی تک میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر نہیں پڑ سکا۔ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے وضو اور لیٹے لیٹے نماز ہو رہی ہے، کیونکہ اب میرا بیٹھنا بھی منع ہو چکا ہے۔ نماز کا شوق مجھے پاگل کیے جا رہا ہے۔
मुसीबतों के भी क्या रंग निकलते हैं। मुसीबत ताकि सब्र करना आ जाए, मुसीबत जो शुक्र करना सिखा दे, मुसीबत जो अजर व सवाब का बायस बन जाए, मुसीबत जो सरजनश बन जाए, मुसीबत जो गए गुजरे औकात की जांच पड़ताल करना बता दे, और मुसीबत जो साबित कदमी सिखा दे। आखिर में मैंने जो कुछ कहा है इसके लिए अपनी अम्मी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब कुछ सुनकर बहुत रोएगी। मैं आज तक अपनी बीमारियों और अपनी परेशानियों के सारे राज उससे इसलिए छुपाता आया हूँ कि वो मेरी वजह से कभी भी कबीदा खातिर ना होने पाए। ऐ अल्लाह, अपने हर मरीज बंदे को ऐसी शिफा दे जिसके बाद कोई दूसरी बीमारी उसे ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस डॉक्टर खालिद अल शाफी की ये कहानी सुनकर आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।